بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کا محاصرہ۔ آخرکار 20 ستمبر کو سلطان رحمہ اللہ بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب ہوا کہ شہر پناہ کے محافظ برجوں میں محافظ فوج غیر معمولی تعداد میں موجود ہے۔ سلطان رحمہ اللہ اس وقت باب داؤد سے متصل میدان میں اترا تھا، مگر یہ میدان ایک تو دھوپ، دوسرے قلعہ والوں کی آتش بازی کا آسان نشانہ ہونے کی وجہ سے مناسب نہ تھا۔ سورج مسلمان فوج کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا اور تیر انداز تیر چلاتے وقت ٹھیک نشانہ نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ نے 5 دن تک کسی دوسرے بہتر مقام کی تلاش کی اور بالآخر مشرقی میدان کو موزوں سمجھ کر اس میں ڈیرے لگا دیے گئے۔ محصورین کی بے جا خوشی۔ رات کے وقت سلطان رحمہ اللہ نے جگہ تبدیل کی تھی۔ محصورین غلط فہمی سے یہ سمجھے کہ سلطان رحمہ اللہ نے محاصرہ اٹھا کر چلا گیا۔ وہ اس خوشی میں گرجوں میں شکرانے کے نفل پڑھ رہے تھے، مگر جب دوسری صبح سورج نکلا تو محصورین کو یہ دیکھ کر انتہائی رنج ہوا کہ سلطان رحمہ اللہ کا اسلامی علم موٹ روٹ پر نصب ہے اور مجنیکیں شہر پناہ پر آگ برسا رہی ہیں، سرنگیں کھد چکی ہیں اور ان میں خوب ایندھن بھرا جا رہا ہے۔ مقابلہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر چند بہادر سپاہی شہر پناہ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور سلطانی فوج کے ساتھ دست بدست لڑنے لگے۔ ادھر شہر پناہ کے برجوں سے عیسائی مسلمان فوج پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی۔ عیسائی کبھی ایک دروازہ پر لڑتے، کبھی دوسرے پر۔ اس میں لڑائی امیر عزیز الدین عیسیٰ بن مالک اور مقدمۃ الجیش کے افسر اعلیٰ شہید ہو گئے اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہادتوں سے مسلمانوں کا جوش اور بھی بڑھ گیا اور وہ بڑی سختی کے ساتھ لڑنے لگے۔ 5ویں دن تو دونوں فوجوں میں غیر معمولی مقابلہ ہوا۔ عیسائی فوج آج مرنے اور مارنے کا فیصلہ کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول کر لڑ رہی تھی۔ مسلمانوں نے دفعتاً اس پر اس شدت سے حملہ کیا کہ اسے شہر پناہ کے دروازے بند کر دینے پڑے۔ دوسری طرف سلطانی مجنیکیں ابر شہر پناہ پر آگ اور پتھر برسا رہی تھیں۔ کوئی 20 جگہوں سے شہر پناہ میں سوراخ ہو چکے تھے، سرنگیں بھی اپنا کام کر رہی تھیں۔ شہر پناہ کا ایک خاص حصہ آگ کی وجہ سے پھٹ چکا تھا اور سلطانی فوج اندر پہنچنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مسلمان فوج انتہائی جوش میں بپری آج ہی شہر کی قسمت بدل دینا چاہتی تھی۔ خود سلطان رحمہ اللہ بھی نفس نفیس شہر پناہ کے چاروں طرف فرتے اضطراب میں چکر لگا رہا تھا۔ محصورین کی بدحواسی۔ ایسی حالت میں محصورین کی پریشانی بجا تھی، وہ زندگی سے مایوس ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ہر طرف سے بچوں اور عورتوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ بعض سادہ لو شہری گرجوں میں بیٹھے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، بعض افسوس اور ندامت میں اپنے سر دیواروں سے پٹک رہے تھے۔ بوڑھی عورتیں اپنی خوبصورت و حسین نوجوان بیٹیوں کے گیسو کاٹ رہی تھی کہ کافر ان کے حسن سے کھیل نہ سکیں۔ بعض عورتوں نے اپنی جوان بیٹیوں کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور انہیں ننگا کر دیا۔ ادھر شہر پناہ کے سوراخ چوڑے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بد نصیب اور بزدل شہریوں کی دعائیں سرنگوں کی آگ کے اثرات کو کمزور نہ کر سکیں۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے عمائدین شہر کی ایک کونسل منعقد ہوئی۔ بہت سے اس خیال کے حامی تھے کہ لڑ کر جان دے دی جائے، لیکن شہر کے مذہبی رہنما نے اس خیال کی مخالفت کی۔ اس نے کہا، تم تو یقیناً مر جاؤ گے، لیکن تمہارے بعد تمہاری عورتیں اور بچیاں دشمن کے بستر گرم کریں گی۔ اس پر بھی تم نے غور کیا؟ سچ مچ اس پہلو پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ موت یقیناً ان کی عورتوں اور بچوں کو دشمن کی گود میں ڈال دے گی۔ یہ نہیں ہوگا۔ سب یک زبان ہو کر چلائے۔ پھر مذہبی رہنما بولا، آپ ہی کچھ سوچنے۔ شہری چلائے۔ پھر مذہبی رہنما بولا، آپ ہی کچھ سوچئے۔ شہری چلائے، بہت خوب، آپ لوگ جائیے، میں انتظام کر لیتا ہوں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔